ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل کیوں نہ ہو، جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے انعامات دیے گئے ہو، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے قربان کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند سالوں کے ہیں، بچے ہیں، 4 سال کی عمر ہے۔ والد کا نام قحافہ، اصل نام عثمان بن عامر ہے، قحافہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال ہے۔ بچپن کے اندر والد والدہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ والدہ گھر کے اندر رکھ کر بچے کی تربیت کرتی ہے، والد گھر سے باہر چیزوں کے اندر اپنے بچے کی تربیت کیا کرتا ہے۔ والدہ گھر کے اندر رہ کر بچے کو آداب سکھاتی ہے۔ والدہ انگلی سے پکڑ کر بچے کو باہر لے جا کر معاشرے کے اہل و وال سمجھاتا ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود 4 سال کے بچے ہیں۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر والد نے انگلی سے پکڑا، لے کر چلے گئے اپنے بت خانے کے اندر، کہنے لگے بیٹا یہ دیکھو ہم ان بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے رب ہے، یہ ہمارے خدا ہے۔ ابو بکر تو بھی ان کی عبادت کیا کر، ان سے مانگا کر، یہ تمہیں ہر چیز دیں گے۔ اللہ نے ابو بکر کو بچپن سے عقل سلیم عطا فرمائی۔ والد موجود، ابو بکر کہنے لگے اچھا ابا جان یہ میرے خدا ہے، یہ میرے الہ ہے، یہ مجھے دیا کریں گے۔ فوراً ایک بت کی طرف متوجہ ہو کر ابو بکر کہنے لگے اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے دو۔ بت خاموش، کوئی نہیں بول رہا۔ پھر آواز دی اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے۔ بت خاموش۔ پھر مانگا اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے بلا چیز دے۔ فرمایا بت سے کوئی آواز نہ آئی۔ ابو بکر نے بت کی طرف دیکھ کر کہا اگر تو میرا خدا ہے، اب اگر تو نے جواب نہ دیا تو میں پتھر اٹھا کر تجھے ماروں گا۔ اور تیسری مرتبہ جب پکارا بت کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ابو بکر نے ایک پتھر اٹھا کر زوردار قسم کا پتھر مارا۔ فرمایا تو خدا کیسا ہے جو میرے پتھر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مجھے کیا دے گا؟ اتنے میں والد نے زوردار قسم کا تماچا مارا۔ بیٹا روتا ہوا، ابو بکر 4 سال کا بچہ روتا ہوا والد پکڑ کر لے آئے اپنے گھر والی کے پاس، والدہ کے پاس لے آئے اپنے بچے کو سنبھال۔ اس کی بڑی عجیب عجیب حرکتیں ہیں۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے دل کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ، چھاتی کے ساتھ لگایا۔ فرمایا ہاں یہ میرا ابو بکر میرا بیٹا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ بت خانے میں آج اپنے رب کو پتھر مار لیا۔ والدہ کہنے لگی، ام سلمہ کہنے لگی او قحافہ تو نے تو اب کچھ دیکھا نہیں، جو کچھ میں دیکھ چکی ہوں تیرے علم میں نہیں۔ والدہ نے کیا دیکھا؟ روایت کے اندر آتا ہے فرمایا والدہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ آیا اور اس کی پرورش ہوئی، پرورش کے ساتھ ساتھ مجھے غیبی آواز آئی، آسمانوں سے آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبمحمد فی الغار رفیق۔
صدیق، وہ اللہ کے بندی یہ سن لے، یہ جو بچہ تیرے گھر کے اندر آیا ہے، یہ جو تیرے گود کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، یہ عتیق ہے، آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہے، یہ محمد کے ساتھ غار کے اندر لے کر اس کا نام صاحب رفیق محمد رسول اللہ کا ساتھی ہوگا۔ والدہ کہنے لگی قحافہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ میں تو پیدائش کے وقت دیکھ چکی ہوں، یہ عجیب قسم کا بچہ ہے۔ فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک اللہ کے پاک پیغمبر کو نبوت نہیں ملی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں، ابھی 17 سال یا 18 سال کی عمر ہے۔ میرے محمد رسول اللہ کی عمر 20 سال ہے، ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی، خواب کے اندر میں نے ایک چاند کو دیکھا جو چاند چڑھا اور بلند ہوا، اس نے اپنی روشنیوں کو بکھیرا، بکھیرنے کے بعد وہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ نیچے زمین پر آ کر مکہ کے اندر ہر گھر کے اندر آ کر چاند کا ٹکڑا گرا اور وہ پھر سمیٹ کر ایک جگہ ہو گیا۔ مجھے یہ خواب نظر آئی، میں اس خواب کی تعبیر کے لیے نکل کڑا ہوا کہیں سے معلوم کر لوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 17-18 سال کی عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے گئے، فرمایا وہاں ایک راہب ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، 200 سال یا 190 سال کی عمر کا راہب ہے، باہر راہب بحیرہ کے نام سے ہے یا کوئی اور بزرگ ہے، میں اس سے جا کر میں معلومات کروں گا۔ اس کے سامنے جا کر اپنا خواب بیان کیا، میں نے ایک خواب دیکھی، خواب کے اندر میں نے چاند کو دیکھا جو مکہ کے اوپر آ کر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر گھر کے اندر ٹکڑا چلا گیا۔ وہ چاند پھر سمجھ گیا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے۔ اس راہب نے فوراً کہا کہ یہ خواب کیسے دیکھا؟ میں اس طرح میں نے دیکھا، اس وقت میں دیکھا، میں خواب کی تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں پیٹ سے کیوں کپڑا اوپر کروں؟ میرے خواب کی تعبیر بتانی ہے تو بتاؤ۔ میرے پیٹ سے کپڑا اوپر کرنے کے ساتھ خواب کی کیا تعبیر؟ کہنے لگا اگر کپڑا اوپر کرو گے تو خواب کی صحیح تعبیر بتا سکوں گا، کپڑا اوپر نہیں کرو گے تو خواب کی تعبیر صحیح نہیں بتا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اوپر کیا، کہنے لگا نیچے کر لے، تیری خواب کی تعبیر مل گئی۔ فرمایا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہودی عالم کہنے لگا تیری خواب کی تعبیر یہ ہے، مکہ کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، نام اس کا احمد ہوگا، نام اس کا فاطلیت ہوگا۔ فرمایا وہ 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس نبی کے دائیں جو وزیر ہوں گے، اس نبی کا پہلا جو خلیفہ ہوگا نام اس کا ابوبکر ہوگا۔ فرمایا اس خلیفہ کے پیٹ کے اوپر دل ہوگا، ابوبکر تو نے کپڑا اٹھایا، میں نے دل دیکھ لیا، میں سمجھ گیا محمد بھی آ گیا، اس کا خلیفہ بھی آ گیا۔ یہ ابھی نبوت نہیں ملی، 18 سال کی عمر ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر پوچھ لی، خواب کی تعبیر مل گئی، بس خاموشی، کوئی پتہ نہیں، جو کچھ ہو گیا خواب، جو کچھ سلسلہ ہو گیا، بس اب بات خاموش ہو گئی، زمانہ گزر گیا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ نکل کر کھڑا ہوا، تجارت کی نیت سے گھر سے نکل گیا، مکہ سے نکل گیا، راستے میں جاتے ہوئے قافلے والے مجھ سے بچڑ گئے، میں کسی کام سے دور چلا گیا، واپس آیا، قافلے والے چلے گئے،
میں پریشان ہو گیا، رات آ گئی، اندھیری آ گئی، پریشانی کا عالم ہے۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کسی طرف کوئی آسرا نہیں، کوئی مکان نظر نہیں آ رہا۔ بادل بھی چمکنے لگے، آسمان بھی چمکنے لگا، زور کی بارش بھی آ گئی۔ میں مجبور ہو گیا کسی طرف پناہ لوں۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، مجھے دور ایک جگہ سے روشنی نظر آئی۔ میں اس سمت پر چل کر کھڑا ہوا، وہاں جا کر پہنچا، وہاں پر ایک گھر مجھے نظر آیا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، مجھے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا میں مکہ کا رہنے والا۔ اس زمانے کے لوگ، مکہ والے لوگوں کا ادب احترام کیا کرتے، کیونکہ لوگ حج کے لیے، طواف کے لیے مکہ آیا کرتے۔ میں نے کہا میں مکہ کا رہنے والا، مجھ سے قافلہ بچھڑ گیا، اب اکیلا رہ گیا ہوں، بارش بھی آ گئی، مجھے دروازہ نہ کھولا گیا۔ اتنے میں اوپر منزل سے ایک شخص نے دیکھا، کہا جی کون؟ میں نے کہا مکہ سے آیا ہوں۔ نیچے اپنے نوکر کو بھیجا، جاؤ دروازہ کھول لو۔ میرے لیے دروازہ کھول دیا گیا، مجھے کمرے کے اندر بٹھا لیا گیا، مجھے خشک کپڑے دے دیے گئے، میری مہمان نوازی کی گئی، ہر قسم کا کھانا لایا گیا۔ میں پرسکون ہو کر میں لیٹ گیا، میں سو گیا۔ صبح میں اٹھا، صبح میرے لیے پھر طرح طرح کے ناشتے لائے گئے۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد اس میزبان نے مجھے پکڑا، دوسرے کمرے کے اندر لے کر چلا گیا۔ میں جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، میں نے سامنے 3 بت دیکھے، 3 مجسمے دیکھے۔ دیکھتے ساتھ ہی میں پہچان گیا کہ ایک مجسمہ میرا بنا ہوا، ایک مجسمہ محمد الرسول اللہ کا بنا ہوا، ایک مجسمہ تیسرے آدمی کا جو مکہ کے گلیوں میں پھرا کرتا ہے، عمر بن خطاب اس کا نام ہے، اس کا مجسمہ بنا ہوا۔ میں نے وہ مجسمے دیکھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا یہ تصویریں جانتے ہو، مجسمے جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ کہا یہ درمیان والا کون ہے؟ کہا نام اس کا محمد احمد ہے، بڑا صادق و امین سچا انسان ہے، مکہ کے اندر رہتا ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے لیکن اچھا انسان ہے، سارے مکے میں صادق امین امانت دار کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا یہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا یہ میری تصویر لگتی ہے، میرا مجسمہ لگتا ہے۔ کہا یہ تیسرے مجسمے کو جانتے ہو؟ کہا یہ بھی مکہ کے اندر رہنے والا عمر اس کا نام ہے۔ کہا یہ تینوں مجسمے ہیں۔ کہا یہ یہاں کیسے آئے، تم نے کیسے بنائے؟ کبھی مکہ آ کر میری شکل دیکھی، محمد کی شکل دیکھی، عمر کی شکل دیکھی؟ کہا نہیں، کوئی شکل نہیں دیکھی، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر تورات زبور انجیل کے اندر پڑھا آخری نبی آئیں گے، مکہ کے اندر آئیں گے، ابو بکر اس کا خلیفہ اول، عمر اس کا خلیفہ ثانی ہوگا۔ ہم نے اتنی صفات اپنی کتابوں میں پڑھی، اتنی پڑھی، وہ صفات ذہن میں منقش ہو کر ذہن نے ہاتھوں کو وہ حرکت دی، ہاتھوں نے وہ مجسمہ بنا لیا۔ اور میں انسان تب مجسمہ بندے کے بنا سکتا ہے جب وہ دوسرے انسان کی ہر صفت کو پڑھ لے، اس کی قد کی نپائی وہ پڑھ لے، اس کے انچ، ان کے فٹ پڑھ لے، ان کے ناخنوں کے مقدار، چہرے کی مقدار اس حد تک بیان کر دی گئی ہو کہ ہر چیز اس کا نام موجود ہو، تب جا کر کسی کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ تب معلوم ہوا ان کے چہرے کی خوبصورتی بھی پڑھ لی تھی، ابو بکر کے چہرے کو بھی پڑھ لیا تھا، جسم کو بھی پڑھ لیا تھا، ان کی جسامت کا نام بھی پڑھ لیا تھا، عمر کا نام بھی پڑھ لیا تھا، تبھی تو یہ مجسمے کر دیے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ مجسمے کیسے؟ کہا ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اس طرح نبی آخر الزمان ہوں گے، 2 اس کے وزیر خلیفہ ہوں گے۔ قرآن نے اشارہ کر دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے ان صحابہ کی شان کو تورات میں بھی بیان کر لیا، ہم نے انجیل کے اندر بھی بیان کر لیا۔ فرمایا ابو بکر
بکر یاد رکھنا یہ نبی، یہ جو درمیان کا مجسمہ ہے یہ تمہارا نبی ہوگا، تم ان کے پہلے خلیفہ ہوگے۔ ابو بکر نے سارا کچھ سن لیا، واپس آگے مکہ کے اندر موجود ہے۔ زندگی گزر گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی گزر گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آپ پر وحی نازل ہوئی۔ وحی کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے ضروری ہے اپنے نبوت کا بھی اعلان کرے۔ بڑی عجیب، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں رات کے اندر سوئے و رات کو سوچنے لگا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میری کوئی ایسی رہنمائی مل جائے، نہ تو میں بت کی عبادت کرتا ہوں، نہ تو میں آگ کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں کسی پتھر کے سامنے جھکتا ہوں، یا اللہ کوئی ایسا سبب ہو جائے کہ مجھے پتہ چل جائے میرا رب کون، میں کس کی عبادت کروں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ادھر رات کو سوئے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اب جا کر سب سے پہلے یہ وحی میں کس کو بیان کروں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر اپنے اطاعت کا حکم دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر لا الہ الا اللہ کلمے کا اگلا جز محمد الرسول اللہ جوڑ دیا۔ یہ کلمہ میں کس سے جا کر بیان کروں، کون میرا رازدار ہے، کون میرے راز کو اپنے پاس رکھے گا، کون میرے دعوت پر لبیک کہے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رات کو یہ سوچ رہے، ابو بکر یہ سوچ رہے کوئی میری رہنمائی ہو جائے، مجھے میرے رب کی پہچان ہو جائے۔ ابو بکر کی طلب اللہ کے پہچاننے میں، محمد الرسول اللہ کی طلب اللہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں۔ فرمایا صبح ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر باہر نکلے، ابو بکر بھی نکل آئے۔ ابو بکر رات کی سوچ کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے، میں کس سے رہنمائی لوں جو مجھے بتائے کہ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ سوچ کر نکلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ کسے سناؤں۔ اتنے میں ابو بکر سامنے آئے، فرمایا او یار میرے قریب آ جا۔ ابو بکر آئے، دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بتا کیوں نکل کر آئے ہے؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ فرمایا محمد تو بتانا تو کیوں آئے؟ فرمایا نہیں ابو بکر تو بتا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پہلا حق آپ کا ہے، پہلے آپ بتائیں گے کیوں آئے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی گئی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ مجھے اللہ نے اپنا نبی آخر الزمان بنا لیا، میں یہ اعلان کرتا ہوں، لیکن یہ دعوت کون قبول کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ اس پیغام کو لے کر باہر نکلے ہیں، میں ابو بکر صدیق اس پیغام کے سننے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ آپ نے پیغام سنا دیا، ابو بکر نے دل پر لکھ کر ابو بکر ایمان لانے والا پہلا شخص ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کس کے سامنے بیان کریں گے؟ جس طرح ابو بکر کے سامنے بیان کر دیا، ابو بکر نے قبول کر لیا، ساری کائنات اسی طرح قبول کریں گے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر تو بن دیکھے بغیر دلیل کے ایمان لا چکے ہیں، ابو بکر کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر ویسے پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے دل میں ایک بات ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے پاک پیغمبر نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر ایمان لا چکا ہوں، لیکن ویسے پوچھتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر سن، ابو بکر میں دلیل نہیں دے رہا، دلیل تجھے 20 سال پہلے مل چکی ہے، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ فرمایا جی اللہ کے پاک پیغمبر کیا یاد دہانی؟ فرمایا شام یمن کو گیا تھا، ایک یہودی راہب سے پوچھا تھا کہ جی میرے ساتھ میں نے اس طرح خواب دیکھا، اس نے تجھے تعبیر بتانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اپنی قمیص اٹھا، تو نے قمیص اٹھائی تھی، اس نے تل کا نشان دیکھ کر کیا کہا تھا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو کیسے علم؟ فرمایا ابو بکر کافی ہے یا نہیں؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر بس سمجھ گیا آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں
لیکن اللہ کے پاک پیغمبر وہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے علم دے دیا گیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر موقع پر نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، فرمایا ابو بکر اس نے بتایا تھا، کہا جی ہاں بالکل بتا لیا، ساری چیزیں یاد تھی۔ ابو بکر کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی، بس 20 سال پہلے خواب کی تعبیر پوچھ لی اور سارا معاملہ ہو گیا، بس خاموشی۔